السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی غیر معمولی شخصیت کی زندگی اور آزمائش کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، جن کا صبر رہتی دنیا تک ایک مثال بن گیا۔ ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، حضرت ایوب علیہ السلام۔ ہمارے پاس جو معلومات ہے وہ ان کی ایک حیرت انگیز کہانی بیان کرتی ہیں، مطلب کس طرح بے پناہ نعمتوں اور خوشحالی کے بعد ان پر شاید تاریخ کی سب سے کڑی آزمائشیں آئیں، اور پھر کس طرح اللہ کی رحمت نے انہیں پہلے سے بھی بہتر حالت میں لوٹا دیا۔ اس پوری داستان میں صبر، یقین اور اللہ پر توکل کے آپ کہہ لیں گہرے اسباب پوشیدہ ہیں۔ بالکل۔ اور دیکھیں، اس گفتگو کا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ کوشش یہ ہے کہ ان واقعات کے پیچھے جو معنی ہے، جو حکمت ہے، اسے سمجھا جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان آزمائشوں کا سامنا کیسے کرے، صبر کا اصل مفہوم کیا ہے، اور اللہ پر وہ جو غیر متزلزل یقین ہوتا نا، وہ کس طرح مشکل ترین حالات میں بھی طاقت اور امید دیتا ہے۔ تو یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ انسانی استقامت اور روحانی بلندی کا ایک سمجھے معیار ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو آئیے اس انتہائی دلچسپ اور سبق آموز قصے کی تفصیلات میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم آج اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو قصے کا آغاز حضرت ایوب علیہ السلام کے تعارف سے ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی تھے۔ روایت کے مطابق انہیں شام کے علاقے حران کی طرف بھیجا گیا تھا، اور اللہ نے انہیں دنیا کی ہر نعمت سے نواز رکھا تھا۔ جی ہاں، ہر طرح کی نعمت۔ سوچے ذرا، ان کے پاس بے شمار نوکر چاکر تھے، وسیع و عریض زمینیں تھیں، کھیتی باڑی، باغات، ہر طرح کی جائیداد۔ ان کا کاروبار بھی دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ تھے، بھیڑ، بکریاں، گائے، بیل، اونٹ، گدھے، ہر قسم کے جانور بہت زیادہ تھے۔ واہ! اور یہ صرف مال و دولت ہی نہیں تھا، اللہ نے انہیں صحت مند، خوبصورت اور طاقتور جسم بھی عطا کیا تھا، ساتھ ہی ایک بھرا پورا خاندان بھی، 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں۔ تو ظاہر ہے اس شان و شوکت اور پھر ان کی خوش اخلاقی، دینداری، اس سب کی وجہ سے معاشرے میں ان کا بہت مقام تھا۔ لوگ عزت کرتے تھے اور دوست احباب بھی بہت تھے۔ یہاں یہ نکتہ بہت اہم ہے کہ اس بے پناہ خوشحالی اور عزت کے باوجود حضرت ایوب انتہائی شکر گزار تھے، عبادت گزار اور اللہ سے ڈرنے والے بندے تھے۔ وہ اپنی دولت غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتے، رشتہ داروں کا خیال رکھتے، مہمان نواز تھے۔ ان کی یہی دینداری اور شکر گزاری اصل میں اس عظیم آزمائش کی بنیاد بنی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر اور ایمان کو دنیا کے سامنے ایک مثال بنانا تھا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نعمتوں کی یہ جو فراوانی تھی نا، یہ بعد میں آنے والی محرومی کے تضاد کو اور گہرا کرتی ہے۔ صحیح۔ پھر اللہ کی حکمت اور منصوبے کے تحت حضرت ایوب کی آزمائش کا دور شروع ہوا۔ مقصد یہ تھا کہ ان کے صبر کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک نمونہ بنایا جائے، یہ دکھایا جائے کہ اللہ کا ایک سچا بندہ مصیبت میں کیسا رویہ اختیار کرتا ہے۔ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے تھی، ان کے درجات بلند کرنے اور انہیں صبر کرنے والوں کا امام بنانے کے لیے۔ اور یہ آزمائشیں بھی کوئی معمولی نہیں تھیں، بلکہ ایک کے بعد ایک اور انتہائی شدت کے ساتھ آئیں۔ سب سے پہلے تو ان کی ساری دولت ختم ہو گئی، کھیتیاں تباہ ہو گئیں، مویشی مر گئے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، جائیدادیں جاتی رہیں۔ وہ شخص جو کل تک علاقے کے امیر ترین لوگوں میں تھا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے بالکل مفلس اور کلاش ہو گیا۔ جی، سب کچھ ختم۔ اس مالی نقصان کا صدمہ ابھی تازہ ہی تھا کہ اس سے کہیں زیادہ دل دہلا دینے والا سانحہ پیش آیا۔ ایک حادثے میں ان کی تمام اولاد، 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ایک ساتھ وفات پا گئیں۔ ذرا سوچیں، ایک باپ کے لیے اپنی ساری اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھو دینا، اس سے بڑا غم اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک ناقابل تصور صدمہ تھا۔ اللہ اکبر، بالکل ناقابل تصور۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آزمائشوں کی ترتیب کیا تھی۔ پہلے مال گیا، پھر اولاد، اور اس کے بعد ان کی اپنی صحت۔ مال اور اولاد جیسی جو بیرونی نعمتیں تھیں، ان کے چھن جانے کے بعد آزمائش براہ راست ان کے وجود پر آئی۔ وہ ایک شدید اور تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ بیماری بھی ایسی کہ جس نے انہیں مکمل طور پر بے بس کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کے پورے جسم پر آبلے پڑ گئے
اور تکلیف اتنی شدید تھی کہ وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئے، حتیٰ کہ اٹھنے بیٹھنے سے بھی معذور ہو گئے۔ جسم کمزور ہوتا گیا، پٹھے گلنے لگے اور وہ بستر تک محدود ہو کر رہ گئے۔ اور یہ صرف جسمانی تکلیف نہیں تھی، اس کے ساتھ سماجک تنہائی کا عذاب بھی شامل ہو گیا۔ جب بیماری لمبی ہوئی اور حالت بگڑتی گئی تو دوست، احباب، رشتہ دار سب ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ گئے۔ کچھ شاید بیماری کے پھیلنے کے ڈر سے، کچھ ان کی بدحالی دیکھ کر دور ہو گئے۔ وہ شخص جس کے گرد کل تک لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، آج بالکل تنہا رہ گیا۔ یہ تو بہت مشکل وقت تھا۔ اس کڑے وقت میں اگر کوئی ان کے ساتھ ثابت قدم رہا تو وہ ان کی وفادار اور نیک بیوی تھیں۔ وہ نہ صرف ان کے ساتھ رہیں بلکہ ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ انہیں کھانا کھلاتیں، پانی پلاتیں، صفائی کا خیال رکھتیں اور ان کی دلجوئی کرتیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کی اس حالت میں بھی اللہ کی رضا پر صبر کیا۔ جی ہاں، ان کی بیوی کا کردار بھی بے مثال ہے۔ اور یہ آزمائش یہ کوئی چند دنوں یا مہینوں کی بات نہیں تھی۔ مختلف روایات میں اس کی مدت 12 سال سے لے کر 18 سال تک بتائی گئی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ صحیح مدت کیا تھی، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ ایک طویل اور صبر آزما دور تھا۔ اتنے سالوں تک مسلسل جسمانی تکلیف، اولاد کا غم، مال کا زوال اور لوگوں کی بے رخی برداشت کرنا، اور اس پر بھی زبان سے حرف شکایت نہ نکالنا، یہ حضرت ایوب کا صبر کا کمال تھا۔ واقعی اتنے لمبے عرصے تک ان تمام مصائب کے ہوتے ہوئے مکمل صبر و شکر کا مظاہرہ کرنا یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ ایک موقع کا ذکر ملتا ہے کہ ان کی بیوی، جو خود بھی ان حالات سے یقیناً تنگ تھیں اور اپنے شوہر کی تکلیف دیکھ کر بے چین تھیں، انہوں نے حضرت ایوب سے عرض کیا، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ آپ کو اس مصیبت سے نجات دے، آپ کو شفا عطا فرمائے؟ ان کا یہ سوال بہت فطری تھا۔ ایک بیوی کی اپنے شوہر کے لیے تڑپ تھی، مگر حضرت ایوب کا جواب وہ ان کے صبر اور اللہ پر توکل کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ بتاؤ ہم نے اللہ کی نعمتوں اور خوشحالی میں کتنا عرصہ گزارا؟ بیوی نے جواب دیا، 80 سال۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں اس سے اپنی تکلیف دور کرنے کی دعا کروں، جبکہ جتنی مدت میں نے خوشحالی میں گزاری ہے اتنی مدت ابھی میں نے آزمائش میں نہیں گزاری۔ جس طرح میں نے 80 سال نعمتوں پر شکر کیا، اسی طرح میں مزید صبر کروں گا جب تک آزمائش کی مدت بھی اتنی نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ کیسا صبر ہے! یہ صرف برداشت نہیں ہے، یہ اللہ کی قضاء و قدر پر کامل رضا مندی ہے۔ وہ تکلیف محسوس کر رہے تھے یقیناً، لیکن اسے اللہ کی طرف سے امتحان سمجھ کر قبول کر رہے تھے۔ ان کا یہ جواب ظاہر کرتا ہے کہ ان کی نظر تکلیف پر نہیں بلکہ تکلیف دینے والے کی حکمت اور رحمت پر تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور وہ اپنے بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ پھر حالات وقت کے ساتھ مزید سخت ہوتے گئے۔ جب گھر میں کچھ نہ رہا تو ان کی بیوی نے لوگوں کے گھروں میں کام کاج شروع کر دیا تاکہ گزر بسر ہو سکے اور حضرت ایوب کی دیکھ بھال جاری رہ سکے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگوں نے انہیں کام دینا بھی بند کر دیا، اسی خوف سے کہ کہیں حضرت ایوب کی بیماری ان کے ذریعے ان تک نہ پہنچ جائے۔ اوہ، یہ تو اور بھی مشکل ہو گیا۔ جی، اب آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ رہا، گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ ایک دن جب کھانے کو کچھ نہ تھا تو ان کی بیوی نے انتہائی مجبوری کے عالم میں اپنی چوٹی یعنی بالوں کا گچھا کاٹ کر بیچ دیا تاکہ کچھ کھانے پینے کا سامان لا سکیں۔ جب حضرت ایوب کو اس بات کا علم ہوا اور انہوں نے اپنے بیوی کی یہ قربانی دیکھی تو ان کا دل بھر آیا۔ یہ شاید وہ لمحہ تھا جب ان کی برداشت کی حد آ گئی۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ حضرت ایوب نے اپنی ذات پر آنے والی ہر تکلیف کو صبر سے برداشت کیا۔ مال گیا، اولاد گئی، صحت گئی، دوست چھوڑ گئے، لیکن جب بات ان کی وفادار بیوی کے عزت اور قربانی تک پہنچی تو ان کی غیرت اور شفقت جوش میں آئی۔ تب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا بھی کی۔ تو کس انداز میں؟ انہوں نے شکوہ نہیں کیا، اللہ پر کوئی الزام نہیں دھرا، صرف اپنی حالت بیان کی اور اللہ کی رحمت کا واسطہ دیا۔ قرآن مجید میں ان کی دعا کے الفاظ نقل ہوئے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یعنی اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے
اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا میں ادب دیکھیں، عاجزی دیکھیں اور اللہ کی صفت رحم پر کامل یقین جھلکتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری تکلیف دور کر، بلکہ اپنی بے بسی کا اظہار کر کے معاملہ اس کے سپرد کر دیا جو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا بہترین طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے صابر بندے کی پکار کو فوراً سنا اور قبول فرمایا۔ آزمائش کا دور ختم ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کے لیے۔ جب حضرت ایوب نے حکم کی تعمیل میں اپنا پاؤں زمین پر مارا تو وہاں سے فوراً ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ اللہ کے حکم سے جب حضرت ایوب نے اس چشمے کے پانی سے غسل کیا تو ان کے جسم کی تمام بیرونی بیماریاں، زخم اور آبلے ختم ہو گئے۔ وہ بالکل تندرست ہو گئے، اور جب انہوں نے وہ پانی پیا تو ان کی اندرونی تکالیف اور کمزوری بھی جاتی رہی۔ اللہ نے انہیں نہ صرف صحت کاملہ عطا فرمائی بلکہ انہیں پہلے سے بھی زیادہ حسن اور جوانی لوٹا دی۔ کیا بات ہے! اسی دوران جب ان کی بیوی جو کہیں سے کچھ انتظام کر کے واپس آئیں تو انہوں نے گھر کے باہر ایک خوبصورت صحت مند شخص کو بیٹھے دیکھا۔ وہ اپنے بیمار شوہر کو ڈھونڈ رہی تھیں، انہیں پہچان نہ پائیں۔ انہوں نے اس اجنبی سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، کیا تم نے یہاں اللہ کے اس نبی کو دیکھا ہے جو بیماری میں مبتلا تھے؟ اللہ کی قسم، میں نے ان سے زیادہ تم سے مشابہ کوئی شخص نہیں دیکھا جب وہ تندرست تھے۔ اس پر حضرت ایوب مسکرائے اور کہا، کیا تم مجھے پہچان نہیں رہی؟ میں ہی ایوب ہوں۔ یہ سن کر ان کی بیوی کی خوشی کی تو انتہا نہ رہی ہوگی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے ان کی دعا سن لی اور ان کے شوہر کو مکمل شفا عطا فرما دی ہے۔ بالکل، اور اللہ کی رحمت صرف حضرت ایوب تک محدود نہ رہی۔ اس نے ان کی وفادار بیوی کو بھی ان کے صبر، استقامت اور خدمت کا صلہ دیا۔ اللہ نے انہیں بھی جوانی اور خوبصورتی لوٹا دی۔ گویا دونوں کی زندگی میں ایک نئی بہار آ گئی۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے۔ صحت کی بحالی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی مالی حالت کو بھی پہلے سے بہتر کر دیا۔ ایک مشہور حدیث میں آتا ہے، جسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہونے لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ سونے کی ٹڈیاں، یعنی خالص سونا ٹڈیوں کی شکل میں ان پر برسنے لگا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک اور انعام تھا۔ بالکل، تو جب وہ انہیں جمع کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، ظاہر ہے اللہ سب جانتا ہے، لیکن اپنے بندے سے مکالمہ مقصود تھا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اتنا غنی نہیں کر دیا کہ تمہیں اس کی حاجت نہ رہے؟ اس پر حضرت ایوب کا جواب سنیے، جو ان کی اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں ہے میرے رب، تیری عزت کی قسم، لیکن میں تیری برکت سے بے نیاز کیسے ہو سکتا ہوں؟ یعنی مال چاہے جتنا بھی مل جائے، اللہ کی طرف سے آنے والی برکت کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کی قدر ہے۔ یہ جواب ہمیں سکھاتا ہے کہ خوشحالی میں بھی اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی مزید برکت کے لیے ہمیشہ طلبگار رہنا چاہیے۔ یہ لالچ نہیں، بلکہ اللہ کی عطا کی قدردانی ہے۔ بہت خوب۔ تو اللہ نے حضرت ایوب کو صحت دی، جوانی دی، ان کی بیوی کو بھی نوازا، اور پھر مال و دولت بھی پہلے سے کئی زیادہ عطا فرما دی۔ اچھا، اور اولاد کے بارے میں کیا ہوا؟ وہ تو سب فوت ہو گئے تھے۔ جی، تو اللہ نے انہیں اولاد جیسی نعمت بھی دوبارہ عطا فرمائی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ۔ قرآن میں ذکر ہے کہ ہم نے اسے اس کا کنبہ عطا کیا اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کے پہلے فوت شدہ بیٹے بیٹیاں بھی اللہ نے زندہ کر دیے اور پھر مزید اولاد بھی عطا کی، یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق ان کے کل 26 بیٹے بیٹیاں ہوئے۔ اللہ جسے چاہے جیسے چاہے نوازتا ہے۔ اس نے لیا تو آزمانے کے لیے، اور جب دیا تو کئی گنا بڑھا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی شان میں فرمایا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ ترجمہ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا خوب بندہ تھا، بے شک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اللہ نے خود ان کے صبر کی گواہی دی
اور انہیں اپنا بہترین بندہ قرار دیا۔ تو یہ قصہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ مطلب اس کے بنیادی اسباق کیا ہیں ہمارے لیے؟ دیکھیں، سب سے بڑا سبق تو صبر کا ہے کہ زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، کبھی مال کی، کبھی جان کی، کبھی اولاد کی، کبھی سماجی تعلقات کی۔ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتے ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ مصیبت میں کیسا رویہ اختیار کرتا ہے۔ کیا وہ جزا و فضا کرتا ہے، شکوے شکایتیں کرتا ہے، یا صبر کرتا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے؟ اور یہ صبر صرف خاموش رہنا نہیں ہے، بلکہ دل سے اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہونا اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ حضرت ایوب کی دعا سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے اپنی حاجت بیان کرنا صبر کے منافی نہیں، بشرطے کہ وہ شکوے کے انداز میں نہ ہو، بلکہ عاجزی اور اللہ کی رحمت پر یقین کے ساتھ ہو۔ بالکل۔ دوسرا اہم سبق اللہ پر کامل یقین اور توکل ہے۔ حضرت ایوب کو یقین تھا کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے اور وہی اسے دور کرنے پر قادر ہے۔ انہوں نے کسی اور سے مدد نہیں مانگی، نہ ہی اسباب کے پیچھے بھاگے۔ انہوں نے صرف اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کی مدد کی۔ تیسرا سبق شکر گزاری کا ہے۔ خوشحالی میں بھی شکر کرنا اور تنگ دستی میں بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے صبر کرنا۔ حضرت ایوب نے وہ 80 سال کی خوشحالی کو یاد رکھا اور اس کے مقابلے میں آزمائش کی مدت کو کم سمجھا، اور جب نعمتیں واپس ملیں تب بھی اللہ کی برکت کو معمولی نہیں سمجھا۔ جی ہاں، اور ایک اور اہم پہلو ان کی بیوی کی وفاداری اور صبر ہے۔ انہوں نے مشکل ترین حالات میں اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا، ان کی خدمت کی اور خود بھی صبر کیا۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ میاں بیوی کو مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی صبر، استقامت، اللہ پر یقین اور شکر گزاری کی ایک لازوال داستان ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حالات کتنی ہی سنگین کیوں نہ ہو جائیں، مایوسی کفر ہے اور اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جب لیتا ہے تو آزمانے کے لیے، اور جب دیتا ہے تو اپنی شان کے مطابق پہلے سے کہیں بہتر عطا کرتا ہے۔ اور یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو، جب زندگی میں فراوانی ہو، اس وقت ہم اللہ کی نعمتوں کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ حضرت ایوب کا وہ سونے کی ٹڈیاں جمع کرنا، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی ہر عطا، ہر برکت قیمتی ہے، چاہے وہ ہمیں کتنی ہی معمولی کیوں نہ لگے۔ واقعی یہ نقطہ بہت اہم ہے، خاص طور پر آج کے دور میں جب ہم اکثر چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شاید یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح خوشحالی کے وقت بھی اللہ کی ہر رحمت اور برکت کے لیے اتنے ہی شکر گزار اور طلبگار ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جس پر ہم اپنے سننے والوں کو غور کرنے کی دعوت دیں گے۔ حضرت ایوب کی کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں، یہ ہر دور کے انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔